دی انچنٹڈ اسٹرابری۔ ایک زمانے میں ایلڈوریا کی بادشاہی میں، جو گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب میدانوں کے درمیان بسی ہوئی تھی، وہاں ایزابیلا نامی ایک مہربان شہزادی رہتی تھی۔ وہ اپنی چمکیلی مسکراہٹ اور تمام جانداروں کے لیے بے پناہ شفقت کے لیے مشہور تھیں۔ موسم گرما کے ایک گرم دن، شاہی باغات کی تلاش کے دوران، ایزابیلا نے ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا۔ وہاں ایک قدیم بلوط کے درخت کے سائے کے نیچے ایک اسٹرابیری جھاڑی کھڑی تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بیر ایک مسحور کن سنہری رنگت سے چمک رہے تھے، ان کے ارد گرد ایک نرم گرم روشنی ڈالی گئی تھی۔ ایزابیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے سنہری اسٹرابیری میں سے ایک کو نازک طریقے سے نکالا اور ایک چھوٹا سا محتاط کاٹ لیا۔ فوراً ہی سحر کی ایک لہر اس پر دھل گئی۔ اس کے آس پاس کی دنیا وشد رنگوں اور چمکتے جادو کے ساتھ زندہ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ جب اس نے غیر معمولی پھل کا مزہ چکھ لیا تو باغ میں ایک نرم آواز گونجی۔ شہزادی ایزابیلا، اپنے سنہری اسٹرابیریوں کا قدیم جادو جگایا ہے۔ چونک کر ایزابیلا نے مڑ کر دیکھا کہ ایک چھوٹی پروں والی مخلوق جس کی آنکھوں میں چمکتے پروں اور ایک شرارتی چمک ہے۔ یہ ایک پری تھی جس کا نام لومی تھا۔ لومی، تم ایک حقیقی پری ہو، ایزابیلا نے کہا، اس کا دل جوش سے دھڑک رہا ہے۔ ہاں، پیاری شہزادی، اور میں اس جادوئی باغ کا محافظ ہوں، لومی نے جواب دیا۔ سنہری اسٹرابیریوں میں ایک جادو ہوتا ہے جو صرف ان لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے جو خالص دل رکھتے ہیں۔ ایزابیلا کا دل تشکر سے پھول گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس جادوئی جگہ اور اس کے حیرت انگیز بیر کی حفاظت کرنی ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ ہر صبح باغ کا دورہ کرتی تھی اور لومی کی رہنمائی حاصل کرتی تھی کہ نازک پودوں کی دیکھ بھال کیسے کی جائے۔ سنہری اسٹرابری کی خبر دور دور تک پھیل گئی اور جلد ہی دور دراز سے لوگ ان کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے آ گئے۔ ایزابیلا نے کھلے بازوؤں کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا، اسٹرابیری کا جادو بانٹتے ہوئے اور سلطنتوں کے درمیان دوستی کو فروغ دیا۔ ایک دن ایک پڑوسی ریاست، جس پر حسد کرنے والی ملکہ مورگانا کی حکومت تھی، نے سنہری اسٹرابیریوں کے بارے میں سنا اور اپنے لیے اپنی طاقت کا لالچ کیا۔ اس نے اپنے سب سے ہوشیار جادوگر کو ان کو چرانے کے لیے بھیجا، اس امید پر کہ وہ ان کے جادو کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے۔ جادوگر کی تاریک موجودگی نے ایک بار پرامن بادشاہی میں لہریں بھیج دیں۔ وہ رات کی آڑ میں باغ میں گھس گیا، ایک ایک کر کے بیر کاٹتا رہا، یہاں تک کہ صرف ایک سنہری اسٹرابری باقی رہ گئی۔ ایزابیلا باغ کو بے ترتیبی اور آخری اسٹرابیری کے غائب ہونے کے لیے بیدار ہوئی۔ اس کا دل ڈوب گیا، لیکن اس نے مایوسی کا شکار ہونے سے انکار کر دیا۔ پرعزم، وہ چوری شدہ بیری کو بازیافت کرنے اور باغ کا جادو بحال کرنے کی جستجو میں نکلی۔ لومی کے ساتھ ایزابیلا کو لاتعداد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا اور جادوئی مخلوق کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اس کے سفر میں اس کی رہنمائی کی۔ راستے میں اس نے اپنی اندرونی طاقت اور غیر متزلزل ہمت کو دریافت کیا۔ ایک طویل اور خطرناک مہم جوئی کے بعد، ایزابیلا نے اندھیرے کے خلاف روشنی کی ایک آخری مائکاوی جنگ میں جادوگر کا سامنا کیا۔ خالص تابناک توانائی کے پھٹنے کے ساتھ اس نے سنہری اسٹرابیری کو دوبارہ حاصل کیا اور جادوگرنی کو ہمیشہ کے لیے مملکت سے نکال دیا۔ ایلڈوریا واپس آ کر ایزابیلا نے احتیاط سے آخری سنہری اسٹرابیری کو دوبارہ لگایا۔ لومی کی برکت سے باغ نئے سرے سے پھلا پھولا، پہلے سے زیادہ متحرک اور پرفتن۔ ایلڈوریا کی بادشاہی نے ایزابیلا کی فاتحانہ واپسی کا جشن منایا، اور سنہری اسٹرابیریوں نے اپنا جادو پھیلانا جاری رکھا اور ان سب کو یاد دلاتا رہا جو ان کا سامنا کرتے ہوئے رحمدلی، ہمت اور پاکیزہ دل کے اندر موجود لامحدود امکانات کی یاد دلاتے ہیں۔ اور اس طرح شہزادی ایزابیلا کا افسانہ اور جادوئی اسٹرابیری آنے والی نسلوں تک زندہ رہے، جو اس کہانی کو سننے والوں کے دلوں میں امید اور حیرت کو متاثر کرتی ہے۔